السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد رضا ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں نور اسلام از ڈاکٹر منور حسین چیمہ صاحب کی کتاب ہے، اور اس کا مثالی سیٹ نمبر ہے 14۔ تو آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو مطالعے سے قبل گزارش ہے کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو لازمی اس کا لنک بھیجیں تاکہ ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، علم دوسروں تک پہنچانے سے ہی پھیلتا ہے، اپنے پاس رکھنے سے نہیں۔ تو گزارش ہے کہ یہ چیز آپ لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی، میرے لیے بھی فائدہ مند ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر ضرور انشاءاللہ ضرور عطا کریں گے۔ ہاں، اگر اس میں کوئی لفظی غلطی، حرفی غلطی یا کوئی جواب میں غلطی ہو تو برائے کرم مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ ولی اللہ کی تسنیم الفوز الکبیر کا موضوع کیا ہے؟ اصول تفسیر۔ الاتقان فی علوم القرآن۔ الاتقان فی علوم القرآن کے مصنف کا نام ہے جلال الدین سیوطی۔ کون سی تفسیر؟ تفسیر بالمعصور کا بہترین نمونہ ہے تفسیر قرآن عظیم از ابن کثیر۔ تفسیر کثیر کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے۔ تو اس تفسیر کا نام ہے تفسیر القرآن العظیم۔ واقعہ اوف کس صورت میں بیان کیا گیا ہے؟ سورہ نور۔ قرآن حکیم میں کس رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا گیا ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ۔ کس نبی کی امت یا کسی نبی کی امت سے مسلط شدہ عذاب، بلکہ کس نبی کی، یہ کسی ٹھیک نہیں لکھا ہوا، کس نبی کی امت سے مسلط شدہ عذاب ان کی توبہ کے باعث ٹل گیا؟ قوم یونس۔ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ کس رسول کا ذکر آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے اور ہمارے پچھلے سیٹ میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، وہ کون سے پیغمبر تھے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت دوبارہ لوٹا دی؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ قرآن حکیم میں امام الناس کن پیغمبر کو کہا گیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کس سورت میں آیا ہے؟ سورہ احزاب۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار القاب جو ہیں ان کے ذکر کیے جا رہے ہیں، اور ہم بعد میں انشاءاللہ العزیز ایک دفعہ میں ان کا دوبارہ ذکر بھی کریں گے، اور کتاب کے آخر میں انشاءاللہ العزیز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس بادشاہ سے مناظرہ کیا؟ نمرود۔ ٹھیک ہے، اور قرآن حکیم کے مطابق زیادہ سے زیادہ مدت ترزات کتنی ہے؟ 2 سال۔ خطبہ حج کس مسجد میں دیا جاتا ہے؟ مسجد نمرہ یا نمرہ، جو کہ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو اس سال ذو الحجہ میں انشاءاللہ العزیز خطبہ دیا جائے گا۔ قرآن کی کس سورت کے درمیان میں بسم اللہ آئی ہے؟ یہ تیسری دفعہ سوال آ چکا ہے۔ سورہ نمل۔ جو تغیر نفس حدیث میں کیا گیا ہو اسے کہتے ہیں مدراج المتن۔ سوال نمبر 16 ہے، کتاب الکافی کے مؤلف کا نام ہے محمد بن یعقوب۔ تفسیر مصطلح الحدیث کے مؤلف کا نام ہے ڈاکٹر محمود طحان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن صخر۔ تو یاد رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رہے ان کو بلیاں پسند تھیں، تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام ابو ہریرہ رکھ دیا، یعنی بلیوں کا باپ۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنا نام جو ہے اپنے لقب سے ہی کہنے کے لیے سب سے کہا بھی، اور آج تک ان کا نام ایسے ہی لیا جا رہا ہے، ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، حدیث نبی میں کس عمل کو چوٹی کا عمل قرار دیا گیا ہے؟ جہاد۔ مقدار مہر کے مقرر نہ ہونے کی صورت میں عورت کو کون سا مہر ملے گا؟ مہر مثل۔
حتی تنکح زوجہ یا زوجن، حتی تنکح زوجن غیرہ۔ قرآن حکیم کا اطلاق طلاق کی کس قسم پر ہوتا ہے؟ مغالظہ۔ یمین لفظ جو ہے قسم کی کون سی قسم پر کفارہ لازم ہے؟ یمین منعقدہ۔ حجر اسود کو بوسہ دینا کیا کہلاتا ہے؟ استلام، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو بوسہ دیا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ اگر تم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ نہ دیا ہوتا تو حجر اسود محض ایک پتھر ہی تھا، اور آپ نے یہ الفاظ کچھ اسی طرح دہرائے تھے جیسے کچھ میں نے کہی ہیں۔ میقات سے کیا مراد ہے؟ احرام باندھنے کی جگہ۔ اسلام کی راہ میں تیر چلانے والے پہلے صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ۔ جنگ موتا میں اسلامی لشکر کا پہلا سپہ سالار کن کو بنایا گیا؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ کس غزوہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت الوجوہ کہہ کر مٹھی بھر مٹی لشکر کفار کی طرف پھینکی؟ غزوہ بدر میں۔ یثرب میں سب سے پہلے تبلیغ اسلام کے لیے کن صحابی کو بھیجا گیا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رہے یثرب مدینہ المنورہ کا پہلا نام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ وہاں پر ہجرت کر گئے تو یثرب کا نام مدینہ المنورہ ہو گیا۔ شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سورت کی تلاوت فرمائی؟ سورہ مریم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کن صحابی کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ وہ ہمارے اہل بیت میں شامل ہے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر میں قریش مکہ کا سپہ سالار کون تھا؟ ابو جہل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری لشکر کن کی قیادت میں روانہ کرنے کا حکم دیا تھا؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ الرحیق المختوم کا موضوع ہے حضرت کعبہ کی چھت پر نصب بڑا بت کون سا تھا؟ حبل، ٹھیک ہے۔ الرحیق المختوم کا موضوع کیا ہے؟ سیرت۔ معراج کی رات چوتھے آسمان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کس پیغمبر سے ہوئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس سوال میں کہ معراج کی رات چوتھے آسمان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس پیغمبر سے ہوئی، تو اس کا جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ یہ الرحیق المختوم صفحہ نمبر 198 میں لکھا ہوا ہے، تو میں آپ لوگوں کو شو کروا دیتا ہوں، یہ دیکھیے گا آپ لوگ بھی کہ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا، اور انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، اور انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پہلے اور دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کو دیکھا تیسری لائن میں، اس کے بعد سے تیسری لائن میں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جواب جو ہے وہ شاید غلط دیا گیا ہے، یوسف علیہ السلام کی جگہ ادریس علیہ السلام ہے، تو یہ ایک
مجھے مغالطہ لگا، تو اس لیے میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنا مناسب سمجھا۔ تو باقی آپ لوگ بھی مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آیا میں نے یہ درست دیکھا ہے یا غلط جواب ہے۔ اچھا، اگلا سوال ہے، غزوہ بدر میں شیطان کس روپ میں ظاہر ہو کر مشرکین کے حوصلے بڑھاتا رہا؟ سراقہ بن مالک۔ خیبر کے قلعوں میں سب سے پہلا قلعہ کون سا قلعہ فتح ہوا؟ اسارت۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیما کس غزوہ میں قیدی بن کر آئیں؟ تو غزوہ حنین میں۔ ٹھیک ہے، یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چادر بچھائی اور ان کو بٹھایا بھی تھا۔ ٹھیک ہے نا، تو عزت آقا نے بھی دی ہے، عورت کو، بہن کو، ماں کو، بیوی کو، تمام رشتوں کو، اور ہمیں بھی دینا چاہیے۔ جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی؟ مسلمہ کذاب کے، جو کہ جھوٹا نبی تھا۔ نماز اور روزہ کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ 2 ہجری۔ تاریخ ابن اسیر کا اصل نام کیا ہے؟ الکامل فی التاریخ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ہے ام الخیر سلمہ بنت صخر۔ جنگ جمل کس سن ہجری میں ہوئی؟ 36 ہجری میں۔ جنگ صفین کن 2 گروہوں کے درمیان ہوئی؟ جنگ صفین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، ان کے گروہوں کے درمیان ہوئی۔ آپ دونوں کی لڑائی، مجھے تو علم نہیں ہے کہ آپ دونوں نے ایک دوسرے کے سامنے تلوار نکالی ہو، لیکن گروہوں کی لڑائی ضرور ہوئی ہے۔ مغربی جمہوریت حقیقت اور سراب کن کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر مستفیض احمد علوی۔ ہاں، اگر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے متعلق آپ کو کچھ علم ہو تو برائے کرم مجھے بھی ضرور آگاہ کریں اور کامنٹ باکس میں بتائیں تاکہ ہم دوسروں تک اسے پہنچا سکیں۔ ہندوستان میں ریشمی رومال کی تحریک کس نے منظم کی تھی؟ مولانا محمود الحسن نے۔ علامہ اقبال کے خطبات پر مبنی کتاب کا نام ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام۔ ہندو مت کے فلسفہ نیایہ کے بانی کا نام ہے گوتم۔ کیا نام ہے؟ گوتم۔ پنچ گاویہ سے مراد ہے گاؤ ماتا کے 5 مخلوط اجزاء۔ مہیان کس مذہب کا فرقہ ہے؟ بدھ مت۔ مینار خاموشی یا تکما کا تعلق کس مذہب سے ہے؟ زرتشت۔ ربیع سے مراد ہے یہودی مذہب کا عالم۔ کرسمس کے تہوار کا تعلق کس مذہب سے ہے؟ عیسائیت۔ کس کے ساتھ تعلق ہے؟ عیسائیت۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا یہودیت، اس سوال میں مغالطہ ہے، یاد رہی۔ کرسمس کے تہوار کا تعلق کس مذہب سے ہے؟ پیچھے بتایا گیا تھا یہودیت، یہاں پر بتایا گیا ہے عیسائیت، تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ اصل جواب کیا ہوگا۔ پروٹسٹنٹ فرقے کے بانی کا نام ہے مارٹن لوتھر۔ ہندوازم کے مشہور فلسفہ یوگ کا بانی کون تھا؟ پتنجلی۔ پولوس نے نئے مذہبی عقائد کی بنیاد کس مذہب میں رکھی؟ عیسائیت۔ زرتشت کا تعلق کس ملک سے تھا؟ ایران۔ یہ پہلے بھی آ چکا ہے، یاد رہے۔ تلمود کس زبان کا لفظ ہے؟ عبرانی۔ 325 عیسوی میں مکاوی کونسل میں جس انجیل پر پابندی لگی اس کا نام برناباس تھا۔ یا تو یہ تاریخ غلط ہے یا پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ ہے، یا یہ 1325
ہو سکتا ہے عیسوی، تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم چیک کریں گے کہ آیا کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم نے اس پر نشان لگا لیا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ موسیٰ کا لفظی مطلب ہے پانی سے نکلا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس رومی گورنر کے حکم پر صلیب دیا جانا تھا، اس کا نام پیلاطس تھا، تو اسی کوئی بات میں صلیب پر چڑھا دیا گیا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں۔ تو اس نے کہا تھا کہ آپ نے اگر وہ کہے کہ میں بادشاہ ہوں تو آپ نے اس کی بات نہیں سننی۔ اس نے تمام تر دلیلوں کا بھی بتایا تھا کہ ایسے ایسے کہے جانے پر آپ نے اس کی بات نہیں سنی اور اسے صلیب پر چڑھا دینا ہے۔ تو جو آج کل عیسائی شخصیات جو ہیں یا عیسائی گروہ جو ہیں جس کی پرستش کر رہے ہیں، جس کو پوج رہے ہیں، وہ پیلاطس ہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ تو ان کو یہ چیز دیکھنی اور سوچنی چاہیے تاکہ ان کو علم ہو بہتر کون ہے اور کیا ہے۔ باقی تعلیمات کا انشاءاللہ ہم قابل دھیان میں اس کا مطالعہ ضرور کریں گے۔ اچھا، کتاب الملل والنحل کے مصنف کا نام ہے عبدالکریم شہرستانی۔ ذرائع پیداوار کی نجی ملکیت پر پابندی کس نظام میں ہے؟ اشتراکیت۔ مسقات کے لغوی معنی ہے آبپاشی۔ تاریخ کی مادی تعبیر کا تصور کس اشتراکی مفکر نے پیش کیا؟ کارل مارکس۔ خراج مقاسمہ۔ خراج مقاسمہ زمین سے کیا مراد ہے؟ زمین کی پیداوار کے لحاظ سے خراج مقرر کرنا، یعنی ان سے کچھ اجرت وصول کرنا۔ اچھا، مذہب ایک افیون ہے، یہ قول کس اشتراکی مفکر کا ہے؟ کارل مارکس کا۔ روشنی کے انعکاس کا قانون کس مسلم سائنسدان نے دریافت کیا؟ ابن الحیثم۔ سرجری کے موضوع پر مشہور زمانہ بعد تصویر کتاب کون سی ہے؟ التصریف لمن عجز عن تالیف۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مشہور کتاب ہے جس کا ذکر بار بار آ رہا ہے۔ محمد بن موسیٰ خوارزمی کا تعلق سائنس کے کس شعبے سے تھا؟ علم ریاضی۔ وہ کون سا مسلم سائنسدان تھا جس نے غزنی سے زاویہ آفتاب کا مشاہدہ کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر صحیح سمت معلوم کی تھی؟ ابو ریحان البیرونی۔ قرہ انبیک کے موجد کا نام ہے جابر بن حیان۔ عہد بنو امیہ میں پہلی بار سرکاری سطح پر تدوین حدیث کا کام کس حکمران نے کرایا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے۔ بنو امیہ کے خلاف چلنے والی عباسی تحریک کے پہلے سربراہ کا نام محمد بن حنفیہ۔ قصص الانبیاء یا قصص الانبیاء کے مصنف کا نام ہے ابو اسحاق السلبی۔ اور قصص الانبیاء ایک حافظ ماد الدین کی بھی ہے۔ ایک سیکنڈ، جی، ایک کتاب قصص الانبیاء جو ہے ابن کثیر کی بھی ہے۔ ابو اسحاق السلبی، یہ شاید جواب ان کا غلط ہو شاید، تو مزید ہم اسے دیکھیں گے، ہم نشان لگا لیا ہے۔ ابو الکلام آزاد کا اصل نام احمد ہے۔ مولانا شوکت علی کس تحریک کے قائد تھے؟ تحریک خلافت کے۔ کتاب الملل لگتا ہے 2-3 صفحات ایک ساتھ انہوں نے اکٹھے کر دیے۔ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو کہتے ہیں مبتدا۔ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو کہتے ہیں مبتدا،
حضرت مجدد الفسانی نے کن کی بیعت کی تھی؟ حضرت خواجہ باقی باللہ کی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ زبور عجم کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ علامہ محمد اقبال۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کن صحابی کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ حلال و حرام میں سب سے بڑے عالم ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرقہ باطنیہ کا بانی تھا حسن بن صبا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت کا نام ہے ریاض۔ جامع مسجد دلی کو کس حکمران نے تعمیر کرایا؟ شاہ جہان۔ عمان کس اسلامی ملک کا دارالحکومت ہے؟ اردن۔ جواب ہے اردن۔ علامہ اقبال نے اندلس کی ایک مسجد پر نظم کہی، مسجد کا نام ہے مسجد قرطبہ۔ جملہ اسمیہ کے دوہرے جز کو کہتے ہیں خبر۔ ملیشیا کس براعظم میں واقع ہے؟ براعظم ایشیا۔ کتاب مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت کے مصنف کا نام ہے سید ابو الحسن علی ندوی۔ جماعت اسلامی کی بنیاد کس نے رکھی؟ اس کا جواب ہے ابو اعلیٰ مودودی۔ یونان کے 7 بڑے عاقلوں میں سے پہلا کون ہے؟ سقراط۔ فلسفہ اگر واجب نہیں تو مستحب ضرور ہے کہ یہ کس مسلم فلسفی کا قول ہے؟ ابن رشد۔ حضرت مجدد الفسانی کہاں پیدا ہوئے؟ سرہند میں۔ شاہ محمد اسماعیل نے کن کی بیعت کی تھی؟ سید احمد شہید۔ تحریک مجاہدین کے قائدین کس معرکے میں شہید ہوئے؟ معرکہ بالاکوٹ۔ استنبول میں واقع مسجد سلیمانیہ کس حکمران نے تعمیر کرائی تھی؟ سلطان احمد۔ حزب اللہ تنظیم کام کر رہی ہے لبنان میں۔ مسلم لیگ کی بنیاد دسمبر 1906 کو رکھی گئی۔ طریقہ جدیدہ کے مؤلف کا نام ہے محمد امین مصری۔ بیروت کس اسلامی ملک کا دارالحکومت ہے؟ لبنان۔ امام الفقہاء کن صحابی کا لقب ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ابو الحسن علی ندوی کا سال پیدائش ہے 1906۔ مولانا میر حسن استاد تھے علامہ محمد اقبال کے۔ خلافت کے لغوی معنی ہے جانشینی۔ تاریخ دعوت و عزیمت کس نے تحریر کی؟ ابو الحسن علی ندوی نے۔ ترکی کے دارالحکومت کا نام ہے انقرہ۔ تنظیم اسلامی کے بانی کا نام ہے ڈاکٹر اسرار احمد۔ کوالالمپور کس اسلامی ملک کا دارالحکومت ہے؟ ملیشیا۔ جنگ قادسیہ کے پہلے معرکے کو تاریخ میں کیا نام دیا گیا ہے؟ یوم الرامس۔ جنگ قادسیہ کے پہلے معرکے کو تاریخ میں کیا نام دیا گیا؟ یوم الرامس یا الرماس۔ یوم الرماس بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ سیشن کمپلیٹ ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو اور اس میں تمام کے لیے مددگار چیزیں ثابت ہوں۔ تو یہ سیٹ نمبر جو تھا وہ مکمل ہو چکا ہے اور مزید انشاءاللہ العزیز ہم اگلا سیٹ بھی مطالعہ ضرور کریں گے۔ سیٹ نمبر 14 کا اختتام پر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کروائیں بھی تاکہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے پاس جو علم موجود ہے وہ دوسروں تک پھیلا سکوں، اور یہی ہمارے دین کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر۔
جزاک اللہ.